السلام علیکم۔ دا نیوز وے میں آپ کا استقبال ہے۔ دا نیوز وے بلیٹن کے ہیڈ لائنز سنیے۔ گاندھی ہاسپٹل میں پیر سے کرونا وائرس کے مریضوں کو پلازما تھراپی کا اعلان۔ دہلی میں زلزلے کے جھٹکے۔ محبوب نگر میں اردو میڈیم انٹرمیڈیٹ کے امتحانی پرچوں کی جانچ کے مرکز قائم کرنے کا مطالبہ۔ کانگریس لیڈر و سابقہ وزیر رتناکر راؤ اب نہیں رہے۔ سوشل میڈیا پر وائرل 10ویں جماعت کا ٹائم ٹیبل نقلی۔ بڑی کامیابی، ایران میں کرونا وائرس سے متاثرہ 83,837 افراد صحت یاب ہوئے۔ شائقین کے لیے آموزش زبان فارسی کے 2 ماہ کے آن لائن کورسز کا آغاز 1 جون 2020 سے کیا جا رہا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ حیدرآباد کے گاندھی ہاسپٹل، جہاں پر کرونا وائرس کے متاثرین کا علاج کیا جا رہا ہے، ان میں پیر سے پلازما تھراپی طریقۂ علاج پر عمل کیا جائے گا۔ 2 دن پہلے مرکزی حکومت نے اس ہاسپٹل کو پلازما تھراپی کے ذریعے علاج کی سہولت فراہم کرنے کی اجازت دی تھی۔ کرونا وائرس سے مکمل طور پر صحت یاب 15 افراد اب تک پلازما کا عطیہ دینے کے لیے آگے آئے ہیں۔ ان تمام پلازما عطیہ دہندگان کا تعلق بیرونی ملک سے ہے، جو اس وبا سے روبہ صحت ہوئے ہیں۔ ان تمام سے پیر کے دن ڈاکٹرز نے خون حاصل کریں گے۔ قبل ازیں گاندھی ہاسپٹل کے ڈاکٹرز نے دعویٰ کیا تھا کہ پلازما کا عطیہ دینے کے لیے 200 صحت یاب افراد تیار ہیں۔ ہر ایک روبہ صحت فرد سے 400 ml خون حاصل کیا جائے گا، جس سے پلازما کو علیحدہ کیا جائے گا، اور اس پر عمل کے لیے تقریباً 2 گھنٹے درکار ہوں گے۔ دہلی میں زلزلے کے جھٹکے۔ عوام پریشان ہو کر اپنے اپنے گھروں سے باہر نکل گئی۔ قومی دارالحکومت دہلی میں آج دوپہر زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ دہلی کے علاوہ گڑگاؤں اور قریب کے علاقوں میں بھی یہ جھٹکے محسوس کیے گئے۔ عہدیداروں نے دہلی کے جھٹکوں کی اطلاعات کی توثیق کرتے ہوئے بتایا کہ زلزلے کی شدت 3.4 ریکٹر اسکیل تھی۔ کوئی بھی جانی و مالی نقصان کی اطلاع نہیں ہے۔ دوپہر 2 بجے کے قریب زلزلے کے جھٹکوں کے ساتھ ہی لوگ خوف کے عالم میں گھروں سے باہر نکل آئے۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے پہلے ہی پریشان اور گھروں میں موقوف عوام کو زلزلے کے جھٹکوں نے مزید پریشان کر دیا۔ متحدہ ضلع محبوب نگر کے اردو میڈیم لیکچررز نے اردو میڈیم انٹرمیڈیٹ کے امتحانی پرچوں کی جانچ کا ایک مرکز ضلع محبوب نگر مستقر پر قائم کرنے کا مطالبہ کیا۔ ایک تحریر یادداشت ضلع انٹرمیڈیٹ ایجوکیشنل آفیسر کے توسط سے کمشنر بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اور کنٹرولر آف ایگزامینیشن کو پیش کی، جس میں بتایا گیا کہ ہر سال انٹرمیڈیٹ اردو میڈیم کے امتحانی پرچوں کی جانچ نامپلی حیدرآباد میں کی جاتی ہے، لیکن موجودہ حالات میں جبکہ کرونا وائرس کی وبا سے حیدرآباد ریڈ زون میں شامل ہے اور حیدرآباد گزشتہ دنوں سے کرونا سے متاثر افراد کی زیادہ تعداد صرف حیدرآباد میں پائی جا رہی ہے، تو ایسے حالات میں اضلاع کے لیکچررز حیدرآباد جانے سے گھبرا رہے ہیں۔ لہٰذا بورڈ آف انٹرمیڈیٹ کے ارباب مجاز سے اپیل ہے کہ متحدہ ضلع محبوب نگر کے اردو میڈیم لیکچررز کے لیے یہاں امتحانی پرچوں کی جانچ کا مرکز قائم کیا جائے۔ تلنگانہ کانگریس کے سینئر لیڈر و سابقہ ریاستی وزیر رتناکر راؤ کا دیہانت ہو گیا ہے۔ ان کی عمر 92 سال تھی اور وہ کچھ دنوں سے علیل تھے۔ اتوار کی صبح کریم نگر کے ایک خانگی ہاسپٹل میں انہوں نے آخری سانسیں لیں۔ رتناکر راؤ کا آبائی وطن موجودہ جگتیال ضلع کے دھرماپور منڈل کے موجود تماپور تھا، جہاں سے انہوں نے سرپنچ کی حیثیت سے اپنی سیاسی سفر کا آغاز کیا تھا۔ بعد ازاں بگارام اسمبلی حلقے سے کئی مرتبہ منتخب ہوئے۔ متحدہ آندھرا پردیش میں وائی ایس راج شیکھر ریڈی کے کابینہ میں وزیر انڈومنٹ رہے تھے۔ رتناکر راؤ کی تعلیم اردو سے ہوئی تھی۔ وہ اچھی طرح سے اردو سے واقف تھے اور لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ ان کے انتقال پر چیف منسٹر KCR، ریاستی وزراء، PCC صدر اتم کمار ریڈی اور مختلف سیاسی جماعتوں کے لیڈرز نے افسوس کا اظہار کیا۔ کاماٹی پورہ پولیس اسٹیشن حدود میں ACP چارمینار انجیہ کی نگرانی میں 37 سے زیادہ بہاری باشندوں کو روانہ کیا گیا۔ اس موقع پر انسپکٹر کاماٹی پورہ رام بابو کے علاوہ دیگر پولیس عہدیدار بھی موجود تھے۔ تلنگانہ میں 10ویں جماعت کے امتحانات کا
نقلی ٹائم ٹیبل سوشل میڈیا پر گشت کر رہا ہے۔ ریاستی وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی نے اس مہینے کی 18 تاریخ سے 10ویں جماعت کے امتحانات سے متعلق سوشل میڈیا پر پھیلائی جا رہی افواہوں پر یقین نہ کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بعض افراد طلباء اور اولیاء طلباء کو گمراہ کرنے کے مقصد سے 10ویں جماعت کے امتحانات سے متعلق غلط تشہیر کر رہے ہیں۔ انہوں نے ایسا کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا انتباہ دیا ہے۔ تہران ایرانی محکمہ صحت کے مطابق اب تک ملک کے اندر مجموعی طور پر کورونا وائرس کے 83,837 افراد علاج سے صحت یاب ہو گئے ہیں اور 104,690 افراد کو کورونا وائرس کا شکار ہو گئے ہیں، جن میں سے 6,541 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ عالمی پابندیوں کے باوجود ایران دنیا کا ایسا تنہا ملک ہے جس نے اپنے وسائل کے ذریعے کورونا سے جنگ جیتنے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ دنیا کے تمام ملک ابھی کورونا سے پریشان ہیں، جبکہ ایران میں اس وقت کورونا کے کیسز اب تک کی نچلی سطح پر ہیں اور ایران دنیا کو کورونا کیس بھی بھیجنے میں سب سے آگے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار محکمہ صحت کے شعبۂ تعلقات عامہ کے ترجمان کیانوش جانپوری نے جمعے کے روز ملک کے اندر کورونا وائرس سے رونما ہونے والی صورتحال سے متعلق وضاحتیں پیش کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ روز سے اب تک ملک کے اندر 1556 افراد کورونا وائرس کا شکار ہو گئے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ افسوس کی بات ہے کہ گزشتہ روز سے اب تک ملک میں کورونا وائرس سے متاثرہ افراد میں سے 55 افراد کا انتقال ہو گئے ہیں اور اب تک کووڈ-19 کا شکار 6,541 افراد جہاں بحق ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کورونا وائرس سے متاثرہ 2,711 افراد کی نازک صورتحال ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب تک 558,899 کووڈ-19 ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ انجمن فنان انجمن ایف آرگنائزیشن کی جانب سے شائقین کے لیے آموزش زبان فارسی کا 2 ماہ کے آن لائن کورسز کا آغاز 1 جون 2020 سے کیا جا رہا ہے، جس میں ابتدائی سے اعلیٰ تعلیم تک فارسی بولنا، لکھنا اور پڑھنا سکھایا جائے گا۔ محترم جناب سید تمجید حیدر صاحب اس کورس کے استاد ہیں، جن کا ایران میں قیام اور علمی محاذ پر کام کرنے کا عملی تجربہ بھی ہے۔ یہ کورس آن لائن ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے منعقد ہوگا۔ گروپ سیشنز کے ساتھ ساتھ معینہ وقت میں ذاتی ٹیوشنز بھی دی جائے گی اور آن لائن مطالعے کے لیے مواد بھی موجود ہوگا۔ اس کورسز میں دنیا بھر کے شائقین فارسی شامل ہو سکتے ہیں اور اس بہترین کورس سے ایک نئی اور بہترین زبان سیکھ سکتے ہیں، جو ہماری علمی ادبی خزانوں کی ایک دنیا ہے۔ شامل ہونے کے لیے